جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، پھر ان بیٹیوں کی وجہ سے اس بندے کی آزمائش ہوگی، آزمایا گیا، اور وہ اس آزمائش کے اندر، بس آزمائش کیا ہے؟ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ گھر کے اندر بیٹی ہو تو کس طرح اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کس طرح اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، کس طرح اس کو پڑھانا پڑتا ہے، کس طرح اس کی ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، چھوڑ کر آ رہا ہے، لے کر آ رہا ہے، پھر کس طرح اس کی شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ 20 سال 25 سال ایک بیٹی کو پال کر جوان کر کے، اور جو ہے وہ اس کو پڑھا لکھا کر ادب سکھا کر، اور پھر ہمارے ہاں تو لاکھوں کا جہیز بنایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہی ہے اور کیا ہے؟ پھر لاکھوں کی برات آتی ہے، پھر ساری زندگی سسرال والوں کو سنبھالنا پڑتا، یہ آزمائش ہے۔ تم میں سے کوئی بندہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، پھر ان بیٹیوں کی وجہ سے اس کی آزمائش کی گئی، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنا دیں گے۔ بیٹیوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من آل جاریتین، جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا ادب سکھایا، کل قیامت کا دن ہوگا، انا کہاتین، وہ بندہ میں محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کو محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے، وہ 2 بیٹیوں کی خدمت کر جائے، صرف 2 بیٹیوں کی، اس طرح ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اس طرح، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں نا، اس طرح میں اور بیٹی کی خدمت کرنے والا ساتھ ہوں گے۔ کتنی فضیلت دے دی، حقیر نہیں جانا بیٹیوں کو، حقیر نہیں جانا۔ وہ بیٹی تھی نا، وہ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا، وہ بیٹی تھی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ، جب آتی تو آپ اٹھ جاتے، آپ آگے بڑھ کر بوسہ بھی لیتے ہیں، وہی بیٹی ہے۔ کتنا پیار اور کتنی شفقت، کتنی محبت، بتا دیا نا اسلام کو، بتا دیا اپنے شاگردوں کو، بتا دیا مومنوں کو کہ بیٹی کا یہ مقام اور یہ عزت ہے، ان کو بوجھ نہ جاننا، ان کو بوجھ نہ جاننا۔ وہ بیٹی تھی نا حضرت رقیہ، کہ جب جنگ بدر کے اندر بیمار ہوگی، ادھر بدر کی جنگ تھی، چھوٹے بڑے کسی کے پاس اسلحہ ہے، کسی کے پاس اسلحہ نہیں، سارے جانے کے لیے تیار ہیں، مرد بھی تیار ہیں، عورتیں بھی تیار ہیں، بچے بھی تیار ہیں، بوڑھے بھی تیار ہیں، سارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر بیٹی رقیہ بیمار ہے، نبی پاک نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ کی خدمت کرو، تم ایسے ہی ہو جیسے بدر کے اندر شامل ہو، ایسے ہی ہو جیسے بدر کے اندر شامل ہو۔ وہ بیٹی تھی نا، تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا پیار، بیٹی کا یہ نہیں کہ جس طرح جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کے دور کے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جاہلیت کے سارے کاموں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، ختم کرتا ہوں ان چیزوں کو۔ جاہلیت کا ہی دور تھا نا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی نا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ اور کئی بدبخت ایسے ہیں، اور کئی بے غیرت قسم کے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی بیٹیاں پیدا کرنے کی وجہ سے خواتین کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ کئی ایک واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کی سمجھ آج تک نہیں مجھے آئی۔ عورت تو صرف آپ کو ایک خدمت پرووائڈ کرتی ہے، آپ نے جو بیج ڈالا ہے، جو دانہ ڈالا ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ آپ کی قسمت کا ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تجھے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں جی، بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور کئی تو بیٹیوں کی پھینک دیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ والدین بیچارے روتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اور دین کو ترجیح دو، دین کو، اس کو پتا ہو کہ میرے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کا یہ مقام ہے، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی اس کو چھوڑ دو۔ جاہلیت میں کیا ہوتا، بیٹی پیدا ہوتی چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو اس کو خوشخبری ملتی نا قوم سے چھپتا پھرتا قوم سے کہ یار یہ کیا کام ہو گیا۔ ان کے بھی دماغوں کے اندر ایک کیڑا لوگوں نے ڈالا ہوا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کو پڑھانا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، پھر کل کو وراثت بھی دینی پڑے گی، پھر ایک دماد بن کر آئے گا، تمہارا مال بھی لے جائے گا، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری باتیں دماغ میں تھی۔ وہ کہتے ہیں اتنی ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ تم اس بیٹی کو ہی زندہ دفنا دو، اور وہ ایسا کام کرتے۔ قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ جو قتل کی گئی بیٹی ہے وہ پوچھے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، میرا قصور کیا تھا۔ آج بھی آپ چلے جائیں مکے کے اندر، اللہ آپ سب کو مکے کے اندر لے جائے، اربوں ڈالر کی جگہ موجود ہے، کروڑوں ڈالر کی جگہ موجود ہے مکہ کے ارد گرد، لیکن وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے جہاں پر مشرکین مکہ جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں پر بلڈنگ نہیں بنائی، آثار قدیمہ بھی موجود ہے،
آپ بھی حرم کے باہر جا کر دیکھ لیں، وہاں پر ایک جگہ جو ہے وہ چار دیواری انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مشرکین مکہ بیت اللہ کے باہر آ کر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کرتے کہاں پر تھے؟ بیت اللہ کے باہر۔ آج عورت اٹھ کر کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے؟ یہ دماغ خراب کیا یورپ نے تیرا، اسلام نے تجھے بڑا کچھ دیا ہے، اسلام نے تو تجھے عزت دی ہے، اسلام نے تو تجھے مقام دیا، وہ مقام دیا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔